ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر مجھے بات کرنی ہے اور اس پہ میں نی جرک ریاکشن نہیں دینا چاہ رہی ہے. بطور خاتون کے، بطور جرنلسٹ کے کئی ایسے انسیڈنٹ ابھی ریسنٹ پاس میں ہوئے ہیں جس پہ انسان یقیناً ایک طرح سے اس پہ غصہ بھی آتا ہے، شرم بھی آتی ہے کہ ہم کس قسم کا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں. لیکن بالخصوص یہاں پہ بات کرنی چاہیے آزادی اظہار خیال کی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خاص طور پہ کسی خاص طبقے کو نشانہ بنائیں. اینڈ ان دس پرٹیکولر کیس ہم بات کر رہے ہیں ورکنگ ویمن کی، خواتین کی، جن کا تعلق مختلف پروفیشن سے ہو اور بالخصوص اگر ان کا تعلق میڈیا سے ہے یا وہ کسی بھی طرح سے پبلک فگر ہیں، پبلک آئی میں ہیں، تو ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، رائے بنانا، ان کی تہذیب کرنا، یہ میرے خیال میں آج کل کئی لوگوں کا شیوا بن چکا ہے. اور اگر میں اس کی پروفائلنگ کروں، یو ول بی ویری سرپرائز ٹو نو کہ خاص آپ کو لوگ اس میں نظر آئیں گے. یہ تمام افراد 40 سے 50 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں. یہ اپنے آپ کو سو کالڈ مفکر سمجھتے ہیں. یہ اگر زبان پہ عبور حاصل رکھتے ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں لکھنے پڑھنے سے تعلق ہوگا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو حساسیت یا جو تدبر آپ کے اندر اتنا عرصہ فنون لطیفہ کے ساتھ منسلک ہونے سے آنا چاہیے، اس سے یہ آ رہی ہیں. اور یہی چیز ان کی گفتگو میں، ان کے انداز بیان میں اور خاص طور پہ ان کی نت نئی جو آج کل فیسنیشن ہے ان کے پوڈ کاسٹ میں نظر آتی ہے. اب اٹس اے ویری ٹاکسک کمبینیشن. کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ پوڈ کاسٹنگ میں آئے ہیں and all the power to them، لیکن وہ خاص طور پہ ایسے کنٹروورشل لوگوں کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ کوئی آ کے اس طرح کی بات کہیں جو کہ اسکینڈلس ہو، جو کہ کنٹروورشل ہو اور ان کے ویوز ملیں. اس میں خاص طور پہ خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کچھ خواتین کا نام لے کر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے. کچھ عبوری رائے اس کے اوپر پاس کی جا رہی ہے کہ جی 95% خواتین جاہل ہیں. کوئی کہے گا کہ جی میڈیا سے تعلق رکھنے والی خواتین کا کردار میں یہ ان کو نقص نظر آتا ہے. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ کیا یہ ایک سوچی سمجھی وجہ سے یہ رائے بنائی جا رہی ہے؟ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی who's a ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ. اور یقیناً ہماری خواہش ہوگی کہ جب ہم ڈیجیٹل سپیس کی بات کریں تو وہ نہ صرف فری ہو بلکہ تمام لوگوں کے لیے سیف ہو. اسامہ السلام علیکم، a very good morning to you. لیکن with the highlighted issue at hand، ایسا لگتا نہیں ہے کہ خواتین کے لیے ڈیجیٹل سپیس سیف رہ گئی ہے. نشانہ ان کو بنانا، ٹرولنگ کرنا، مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کرنا، یہ تو اپنی جگہ تھا ہی. لیکن سب سے پہلے میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی یہ حالیہ اسکینڈلس کنٹروورشل پوڈ کاسٹ کانورزیشنز کے حوالے سے، جس طرح میں نے کہا کہ کچھ پبلک فگرز بیٹھ کر خواتین کی کردار کشی کر رہے ہیں. واٹ از یور رسپانس اینڈ واٹ از یور ریئیکشن ٹو اٹ؟ جی بالکل سدرا، اینڈ آئی ایم گلیڈ آپ اس موضوع پہ بات کر رہی ہیں کیونکہ ایک بہت اہم بات، بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ پہ جو گفتگو ہے وہ ہمارے معاشرے کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے. تو میرے خیال سے جو معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں وہی ابھی ہمیں انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ وائرل ہو جاتی ہیں باتیں. تو جب وائرل ہوتی ہیں پھر ان کا امپیکٹ ڈسپروپورشنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کے فون پہ جو ہے، ہر کسی کی فیڈ میں وہ باتیں انہیں نظر آ رہی ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا الگوریتم بھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کے معلوم ہوتا ہے کہ کس قسم کا کانٹینٹ آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا یا آپ کو کیوریس کرے گا تو آپ اسی کو دیکھیں گے. تو وہ ٹارگیٹ بھی زیادہ اس طرح کرتا ہے. اور میرے خیال سے ایک دوسرا جانب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پوڈ کاسٹرز، یوٹیوب وغیرہ پہ سارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ویوز ملیں. تو اس ویوز کے چکر میں، کیونکہ ان کی کمائی بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے، وہ اس قسم کی عجیب باتیں کرتے ہیں، کنٹروورشل بننا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ایک نوٹوریٹی بن جائے، بدنام شاید ہو جائے. ابھی ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں، لیکن اس کی وجہ سے ان کو ویوز زیادہ. اچھا، کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں، یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ دس از کلک بیٹ اسامہ، لیکن جب ہم پالیسی میکنگ کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سب کے پاس حق ہونا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا، اور یہ ایک مخصوص طبقے کی سوچ سے ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو تواتر سے اس طرح کی چیزیں آنا یہ ہمارے معاشرے میں سلو پوائزننگ کا کام کر رہی ہیں. آلریڈی اگر ہم دیکھتے ہیں خواتین کی فائنینشیل انکلوژن ہمارے معاشرے میں چیلنجڈ ہے. اچھی خاتون کا جو خاکہ ہے
اس میں ہم اس کی پرائمری ذمہ داری اس کے گھر، اس کے بچوں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس کا ایمبیشن، اس کی پروفیشنل کوالیفیکیشن یا اس کی پروفیشنل ایک ایمبیشن میں آگے بڑھنا، اس کو ہمارے معاشرے میں کئی طبقے اچھا نہیں سمجھتے. جب ایک عبوری رائے قائم کری جائے گی کہ جی جو خواتین کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، ایک تو ان کو چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ اچھے کردار کی نہیں ہوتی، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں کیا ری ایکشن اپنے معاشرے میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کس قسم کی ذہن سازی ہم مردوں کی اور لوگوں کی اور گھرانوں کی کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جو طالبانائزیشن کا پروجیکٹ تھا، اس میں اسی سوچ کو فروغ دی گئی. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی علاقوں میں پاکستان میں جو لڑکیوں کے بچیوں کے اسکول ہیں ان کو اڑایا جاتا ہے، ادھر بام بلاسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ خواتین کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، ان کو تعلیم بھی نہیں ملنی چاہیے. افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں یہ آلریڈی عمل میں آ چکا ہے. اور میرے خیال سے اس کا جو ہے انفلوئنس اور آئیڈیالوجی ہمارے ملک میں بھی موجود ہے، بلکہ وہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوئی کافی 80s 90s میں. تو میرے خیال سے اسی کا جو امپیکٹ ہے وہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس قسم کا نیریٹو بنایا گیا، جس میں اس میں بتایا گیا کہ مثال کے طور پہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے زمانے میں کہ چار دیواری جو ہے خواتین کے لیے ضروری ہے اور انہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، باہر کام نہیں کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے اس کا ایک پرانے اگر پاکستان میں دیکھیں تو اتنا برا نہیں تھا خواتین کے لیے اس سے پہلے جتنا ابھی ہو چکا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ یہ مائسوجنی کے وہ انسلٹس کی بھی پوری ایک کمیونٹی بن چکی ہے، جس میں نوجوان لڑکے جو ہے اس قسم کی سوچ کو فروغ دیتے ہیں اور اس کو وہ آگے کرتے ہیں. تو میرے خیال سے اس میں اسٹیٹ کو جو ہے ایک انیشیٹو لینا چاہیے، ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ خواتین کے جو معاملات ہیں ان کی ہراسگی جو ہوتی ہے، آن لائن ہراسگی ہوتی ہے، اور اس میں قوانین موجود ہیں، ہراسمنٹ کے کئی قوانین ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت تو اسامہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بھی شخص کے سامنے آپ ایک پوڈ کاسٹ مائک رکھ دیں اور وہ اپنی رائے کو ایک حتمی رائے کے طور پہ یا کوئی ریسرچ فیکٹ کے طور پہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز کریٹ کیے جا رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ جی 95% خواتین پاکستان کی جاہل ہیں، یا یہ کہہ دینا کہ میڈیا سے تعلق رکھنے والی خواتین کا یہ لائف سٹائل ہے، جو بھی آپ اس کے بارے میں من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اس پہ کوئی ریپریمانڈ کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. یعنی ویئر آر مائی رائٹس ایز اے وومن کہ اف آئی فیل اوفینڈیڈ بائی اے اسٹیٹمنٹ آف دس نیچر، یا کسی صاحب نے آ کر اس طرح کی بات کی ہے اور ان کو ہزاروں ویوز ملے ہیں، تو کیا اس کا خمیازہ وہ بھگتیں گے؟ کیا کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی؟ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ حکومت پنجاب میں کچھ ایم این ایز ایم پی ایز اس بارے میں حرکت میں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی اس بات کو بالکل الاؤ نہیں کیا جائے گا. پریس کانفرنسز بھی ہوئیں جس میں مختلف خواتین جرنلسٹ نے شرکت کی. لیکن آپ کی نالج میں ہے کہ کیا اس میں کوئی مزید پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی قانون کی گرفت ان کے گرد سخت کی گئی ہے؟ کوئی پابندی لگائی گئی ہے؟ دیکھیں، ہماری اسٹیٹ کی پرائیورٹی جو ہے وہ پولیٹیکل سائلنسنگ ہے آج کل، اور اس میں وہ سوشل جسٹس پہ یا اس قسم کی خواتین کی تحفظ کے لیے اس کو پرائیورٹائز ہی نہیں کرتے. یہ شروع سے ہمیں نظر آتا ہے. لیکن پھر جو نیچر ہے اس کا ایک اپنا کورس ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دن ایک اس قسم کے مرد ہیں جو کافی اس طرح کی خواتین کے خلاف باتیں کرتے ہیں. وہ ایک خاتون سے ملنے رات کو گئے اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ ساری نیوز میں ہمیں معلوم ہے. اور میرے خیال سے ایک نیریٹو بھی پھر چینج ہوا اس کے بعد، جس میں لوگوں نے کہا کہ اچھا دیکھو یہ بندہ خواتین کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے لیکن پھر خواتین کو چھیڑتا بھی ہے، ہراس بھی کرتا ہے، تو ان کے کیریکٹر کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتا رہا ہے. اور میرے خیال سے میں نے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا کہ ایک نیریٹو شفٹ ہو گیا. جو لوگ پہلے ان کو کوٹ کرتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کس قسم کا انسان ہے. تو میرے خیال سے لوگوں کی اصلیت جو ہے آہستہ آہستہ سامنے آ ہی جاتی ہے. لیکن میرے خیال سے پالیسی لیول پہ اس پہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ اقدامات لیے جائیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے سیاسی طور پہ پاکستان میں خواتین کے لیے جو ہیں ریزرو سیٹس بھی ہیں پارلیمنٹ میں. میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے، اور اس پہ خواتین جتنی زیادہ پالیسی میکنگ کریں، پارلیمنٹ میں آئیں، بہتری ہو سکتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میڈیا میں خواتین ابھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں،
اور ہیومن رائٹس موومنٹ میں بھی یہ بہت اہم کردار ان ایڈیٹڈ انفلٹرڈ جو اوپینینز اس وقت آپ کو نظر آئیں گے، انفارچونیٹلی ہر ایسا شخص جو اس قسم کی نفرت انگیزی کر رہا ہے یا کنٹروورشل باتیں کر رہا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی سٹینڈنگ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی فالوئنگ ہے. دا وے اٹ از امپیکٹنگ ینگ مائنڈ، جیسے آپ نے خود کہا کہ ذہن سازی جس طرح معاشرے کی جا رہی ہے، یہ بہت پریشان کن بات ہے. اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، اور اس طرح کے مفروضوں کو میرے خیال میں شیئر کرنے سے پہلے، ان کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیا ہم یہی رائے ہم اپنے گھر کی خواتین، اپنے ارد گرد اپنی کالیگز یا اپنے سے منسلک خواتین کے بارے میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. یہ میرے خیال میں یہ بڑا ایک کلیدی نقطہ ہے جس کے اوپر بات کرنی چاہیے. لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ گزشتہ دنوں دیکھا تھا کہ خواتین جرنلسٹ نے اس بات پہ بھی بات کی کہ ان کی بہت زیادہ آن لائن ٹرولنگ ہوتی ہے، اور اس کو بھی اجاگر کیا گیا. کیا اس پہ کوئی پیش رفت آپ کے سامنے ہے؟ ابھی تو خیر ٹویٹر ایکس کو آپ نے، جیسے آپ خود بھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بین کیا گیا ہے، لیکن یہ بڑا عام تھا کہ خواتین جرنلسٹ اگر اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں، کوئی رپورٹنگ کرتی ہیں، کوئی بیٹ دیتی ہیں، کوئی مائکرو بلاگنگ کرتی ہیں، تو اس میں ان کو شدید تنقید اور ابیوزو لینگویج کا سامنا کرنا پڑے. جی بالکل. اور یہ دیکھیں، یہ مسئلہ جس طرح آپ نے شروع میں بہت اچھی طرح بیان کیا، آپ خود خاتون جرنلسٹ ہیں، تو میرے خیال سے آپ کے سمجھ میں زیادہ ہے کہ کس طرح ایکسپیرینس ہوتا ہے خواتین کے لیے پبلک آئی میں ہونا، اپنا اوپینین شیئر کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل وائلنس بھی کافی خواتین کے خلاف زیادہ ہوتی ہے جو آن لائن ہوتی ہے. اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ میڈیا میں خواتین اور پالیٹکس میں خواتین کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ مرد حضرات کے ساتھ اس طرح ایکسپیرینس بالکل نہیں. یعنی آپ ایکشنز کے اوپر، پالیسیز کے اوپر، پرفارمنس کے اوپر باتیں ہیں، لیکن خواتین کو جب آپ نے ٹرول کرنا ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ ان کی پرسنل اٹیک ان پہ کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں. بہت شکریہ اسامہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. پلیز بیکم اویئر آف دا ٹرینڈز وچ آر اراؤنڈ یو، اور یہ آپ بھی نوٹس کریں، دنیا بھی نوٹس کرتی ہے، اور کیا ہم اس طرح کا معاشرہ چاہتے ہیں جو کہ ان سیف ہو ہماری اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے. پلیز اس پہ سوچیے گا.